خواتین حضرات، ہم وقفے کے بعد آپ کو پھر ایک بار خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کریں گے شمس الاسلام صاحب آپ سے. یہ آپ سے پوچھنا ہے کہ جو ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب نے اب جوئے کے بارے میں بتایا کہ جو ہماری معیشت ہے اس میں بھی کچھ ایسے ایونٹس ہوتے ہیں، ایسی پروڈکٹس ہوتی ہیں، اس قسم کے پوزیشنز آ جاتی ہیں. مثال کے طور پر جیسے اسٹاک مارکیٹ میں ایک سٹا ہوتا ہے، ایک خاص قسم کی بیٹنگ ہوتی ہے، اور ہم وہ دیکھتے ہیں آج کل یہ جو کرکٹ میچز ہو رہے ہیں اس میں بھی لوگ شرطیں لگاتے ہیں. پھر یہ جو ہمارے ہاں کچھ لاٹریز ہوتی ہیں. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کنزیومر آئٹمز کے اوپر کوئی کوپنز ہوتے ہیں، کوئی گفٹس واؤچرز ہوتے ہیں. ان میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب سے میں کہوں گا کہ وہ ہمیں ضرور تبصرہ کریں اس کے اوپر. آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، جتنی بھی یہ جو پروڈکٹس مارکیٹ میں آتی ہیں جہاں پر لالچ دیا جاتا ہے لوگوں کو کہ آپ یہ خریدیں تو یہ مل جائے گا، یہ کوپن نکالیں گے تو اس کا یہ ڈرا نکلنے پہ یہ انعام ہوگا، یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ جہاں پر لوگوں کی انکم محدود ہوتی ہے تو ان کی مارکیٹ کو اور زیادہ کلٹیویٹ کرنے کے لیے. جیسے ابھی میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا کہ ایک یہاں پر کراچی میں، بلکہ ہو سکتا ہے اور شہروں میں بھی ہوتا ہو، کہ پرائز بانڈ کی ایک پرچی جس کو آنکڑا یہاں پہ کہتے ہیں، وہ جو پرائیویٹ نظام ہوتا ہے کوئی ایک وہ انعام کا لالچ دیا جاتا ہے. اسی طرح سے ایسی اسکیمز نکل رہی ہیں کہ آپ فلاں جگہ بکنگ کرا لیں تو آپ کو لکی ڈرا میں آپ کو فلیٹ فری میں مل جائے گا، یا آپ کو ایسا ہوگا کہ کچھ قسطوں کے بعد آپ کو قسطیں دینا نہیں پڑیں گی. اور حج اور عمرے کی بھی نکل آتے ہیں ٹکٹ اس میں. جو ہے وہ اس لیے دیے جاتے ہیں کہ لوگوں کے پاس محدود ذرائع ہیں انکم کے، اور جب ذرائع محدود ہوتے ہیں تو وہ لوگ اپنی قسمت آزمانے کے لیے اس قسم کی اسکیمز میں بیوقوف بن جاتے ہیں، اور ہر وہ کوشش کرتے ہیں جہاں سے ان کو جلد سے جلد شارٹ کٹ میں انکم مل سکے. بہت بہت شکریہ شمس الاسلام صاحب، آپ کی گفتگو سے ہمیں بہت روشنی حاصل ہوئی، اور ہم اس پر چاہوں گا کہ آپ کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب سے ایک کامنٹ لوں کہ یہ جو میں نے جن بھی ذکر کیا چیزوں کا، آپ بطور ایک اسلامی اسکالر کے کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں قمار یا جوئے کی روح پائی جاتی ہے؟ دیکھیں، بہت سی چیزوں میں براہ راست پائی جاتی ہے، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں اگر براہ راست نہیں بھی ہے اور کوئی گنجائش نکلتی بھی ہے تو اس میں بھی اس لیے اس سے گریز کرنا چاہیے کہ جب کبھی کسی معاملے میں شرعی طور پر شک بھی پیدا ہو جائے تو آدمی کو شک سے بھی بچنا چاہیے. مثال کے طور پر کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی پروڈکٹ کی پروموشن میں جو انسینٹیو اسکیمز دی ہیں تو اس میں اصل میں ہم تو در حقیقت ایک ایڈورٹائز کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ جس میں جیسے ایڈورٹائز کرتے ہیں ایسے ہی ہم ان کو انسینٹیو بھی دیتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں روح تو وہی ہے کہ لوگ ایک پیسہ خرچ کرتے ہیں، کوئی شے خریدتے ہیں، اس شے کی جو انہوں نے قیمت ادا کی اس قیمت ہی میں سے ایک حصہ ہے کہ جو یہ کمپنیز پھر ان کو انسینٹیو دے کے اور بعض لوگوں کو دے دیتی ہیں، اور اس میں ان لوگوں کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں، کوئی کمال نہیں ہے، معیشت میں کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا. تو اس طرح سے جب لوگوں کو تھوڑے سے پیسے خرچ کرنے کے نتیجے میں بغیر اپنی کسی قابلیت، محنت یا کنٹریبیوشن کے جب اتنا زیادہ مال ملنے کی ایک امید ہوتی ہے، یہی وہ روح ہے کہ جو تمام جوئے کی قسموں میں سرایت کیے ہوئے جس سے کہ بچنے کے لیے ہماری شریعت. یہ بات میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ تاکہ وہ لوگ جو ہمارے ہاں اب بالکل ہی شعور کے بغیر اس طرف بڑھ جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ بہت سی چیزیں اس میں اس دائرے میں نہ آتی ہوں جس پر ہماری اسلامی فقہ کو اعتراض کرنے کا موقع ملے، یا آج کا اسکالر یہ کہے کہ بھی میرے حساب سے یہ ٹھیک ہے. لیکن جب یہ کانشیسنیس ہمارے لیول پر ہوگی، ہم انڈرسٹینڈ کریں گے کہ دین میں قمار کی روح پائی جانے والی ہر چیز ناجائز ہے، تو ہم رک جائیں گے. وہ چراغاہ والی جو روایت ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم دوسرے کی چراغاہ میں چلے جائیں ہم اس سے پہلے رک جائیں گے. تو آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے کہ ہمارے ہاں یہ اویئرنیس بہت تھوڑی ہے؟ بہت تھوڑی ہے، اور یہ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہمت حوصلہ کر کے معیشت کے معاملات میں آگے بڑھیں، کنٹریبیوٹ کریں، اور اللہ تعالیٰ کے اس فضل کو تلاش کریں کہ جو اس نے ہمارے لیے پھیلایا ہوا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم محنت کر کے اپنی عقل کو استعمال کر کے اس کو حاصل کریں، اور اس طرح کی چیزوں کو اوائڈ کریں کہ جس میں محض قسمت آزمائی ہے اور آپ سرے سے کسی قسم کی کوئی خدمت نہیں کر رہے. خالد صاحب، اسپیشلی میں دو چیزوں کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. ایک یہ ہے کہ ہمارے ہاں کلبز کے اندر، اور یہ بالکل معلوم ہوتا ہے کہ الاؤڈ ہے، کہ تمبولا کا کھیل ہوتا ہے. وہاں پر ایک نمبرز پکارے جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ لوگ کوپنز خرید کے وہاں بیٹھتے ہیں، اور اس کے بعد انعامی رقم جمع ہوتی ہے اور وہ کسی کو دے دی جاتی ہے. یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف ایک وقتی لطف کی خاطر یہ آپ کام کرتے ہیں. وہاں پر یہ نہیں ہوتا کہ جو جوئے کی ایک کلاسیکل شکل ہوتی ہے وہ پوری طرح بروئے کار ہو. ایک اس کے بارے میں فرمائیے. اور دوسرا یہ پرائز بانڈز کا جو ہمارے یہاں ظاہر سرکاری سطح پر ایک کام ہوتا ہے اور اس میں انعام نکلتا ہے لوگوں کا، یہ پوچھتے ہیں لوگ بہت، تو میں چاہ رہا تھا آپ اس میں ارشاد فرماتے. دیکھیں، میں ایک تیسری بات بھی بیان کرنا چاہتا ہوں جس سے شاید کہ صورتحال کچھ واضح ہو. آپ نے اپنے کلب میں، آپ نے اپنے کہیں کسی بھی اور سوشل ایکٹیویٹی میں
کوئی کرکٹ میچ کروایا, بیڈمنٹن میچ کروایا, ٹیبل ٹینس کا میچ کروایا, اور آپ نے اپنے طور پر طے کیا کہ ونر کو ہم کوئی پرائز دیں گے, یہ ایک اچھی بات ہے. ظاہر ہے آپ ایک ایکٹیویٹی, ہیلدی ایکٹیویٹی میں کسی ایک شخص کو انکریج کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر ایک اسپرٹ آف کمپٹیشن ہو. یہ جو تمبولا کی طرح کی چیزیں ہیں کہ جس میں آپ کچھ نہیں کر رہے ہوتے سوائے اس کے کہ آپ کو پرچیاں پکڑا دی جاتی ہیں اور ایک صاحب بول رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا 11 نمبر کٹ گیا, 88 نمبر کٹ گیا, اور بالآخر آپ سب سے پہلے جیت گئے اور آپ کو ایک چیز مل جاتی ہے. یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب یہ اس گیم آف چانس, اس جوئے کے بہت قریب آ رہا ہے کہ جس میں آپ بغیر کسی کوشش کے محض قسمت آزمائی کی بنیاد پر کچھ پا رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر اچھے مسلمان کو اس سے گریز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. پرائز بانڈ بھی اسی طرح کی ایک شکل ہے کہ حکومت قرض حاصل کرنے کے لیے اگر سود نہیں دے رہی تو ظاہر ہے کہ ایک رقم تو ادا کرنی ہے. جب بہت سے لوگ حکومت کو پیسہ دیتے ہیں اور اس کو سود کی جگہ پر کوئی اور رقم دینی ہے تو بجائے اس کے کہ وہ سب کو دے, وہ چند لوگوں کو انعام دے دیتی ہے. یہ انعام بھی در حقیقت اسی طرح کا بالکل چانس کے ذریعے, بالکل چانس ہے. اس میں آپ نے کیا خدمت کی ہے, آپ نے کیا کمال کیا. آپ کو اگر واقعتاً کچھ ملتا تو وہ آپ کی رقم کے مطابق ملتا. ظاہر ہے اگر وہ سود مل رہا ہے تو وہ بھی ناجائز ہے. اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں اب, یعنی حکومت کی سطح پر, کہ وہ ساری سود کی رقم کے جو وہ سب لوگوں کو دیتے بجائے اس کے کہ سب لوگوں کو دیں, وہ چند لوگوں کو انعام کے طور پر دیتے ہیں. تو میرے نزدیک تو یہ ڈبل فالٹ ہے کہ وہ سود بھی ہے اور سود پر مزید جوا بھی ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ یہ آخر میں فرمائیے کہ کیا یہ جو جوا اور اس کی مختلف شکلیں ہیں, اب یہ بھی کچھ آپ کے پاس لوگ ایسے آتے ہیں جو آپ دیکھتے ہیں گلی محلوں میں چھوٹی چھوٹی چوپالوں میں بیٹھ کے جوا کھیلتے ہیں, اور وہ غریبوں میں بھی ہیں, اور شاید بڑے بڑے عمرا کے اندر بھی یہ سب کچھ پایا جاتا ہوگا. ان کی بھی لت پڑ جاتی ہے لوگوں کو. ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں وہ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ صرف جیسے شراب کا پیشنٹ ہے تو شراب بھی پی رہا ہوگا. وہ آتے ہیں چرس میں بھی مبتلا ہیں, وہ ڈرنک بھی کر رہے ہیں, وہ جوا بھی کھیل رہے ہیں, وہ پرچیوں والے بھی ہیں. تو جب ہم ان کو ڈائگنوز کرتے ہیں, جب ہم ان کی ہسٹری لیتے ہیں, تو جب ہم پرفارما ان کا بھر رہے ہوتے ہیں تو وہ لمبا ہی پرفارما ہوتا چلا جاتا ہے. ان کی فیملی کو کال کرتے ہیں, ان کی فیملی کو بلاتے ہیں, تو وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جوا بھی کھیل رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں خاص قسم کی پرسنالٹی ہے جو ان سب چیزوں میں انوالو ہو جاتی ہے. جی, وہ ملٹیپل ڈرگ ایڈکشن کے اندر آتا ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کی دو شکلیں ہیں, کیمیکل ایڈکشن بھی ہے اور نان کیمیکل ایڈکشن بھی ہے. اور یہ جوا ہے اور یہ لاٹری, یہ نان کیمیکل ایڈکشن میں ہے. اور یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ کئی ایسے گھر کے گھر تباہ ہو گئے ہیں جنہوں نے اسی میں جو ہے لاٹری میں اور جوئے کے اندر انہوں نے اپنا پورا سرمایہ لٹا دیا ہے. گھر انہوں نے جو ہے سیل کر دیے اپنے. اور ایک میرے پاس واقعہ تھا کہ اس نے جو ہے جب پیسے ختم ہو گئے تو اپنی گاڑی اس نے رکھوا دی اس کے اوپر. جب گاڑی بھی جوئے میں ہار گیا تو اس نے اپنی پراپرٹی رکھوا دی, ایون سب کچھ. وہ جب ہار گیا تو وہ اس تسکین کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اس نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا. تباہ کر لیا. میں اپنے مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں. ہمارے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہو رہا ہے. علی اظہر صاحب اور ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب. خواتین حضرات, جاتے ہوئے اتنی بات ہم ضرور شیئر کریں گے آپ سے کہ میری ذاتی توقع سے تو یہ بہت زیادہ ہے ہیبتناک مسئلہ کہ ہمارے ہاں شراب اور جوئے کے بارے میں یہ احساس نہیں ہے کہ ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں. ہمارے نوجوان ہی نہیں, ہمارے ہر طبقے کے لوگوں میں ایک بڑی کثیر تعداد ہے جو کسی نہ کسی درجے میں اس عظیم گناہ میں مبتلا ہے, اور یہ گناہ دنیا بھی خراب کرنے کا باعث بن رہا ہے اور ہماری آخرت بھی تباہ ہو رہی ہے. ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد جہاں یہ کچھ پایا جاتا ہے تو اس کی بارے میں ہم بہت سیریس ہوں, اور جو لوگ کچھ کردار ادا کر سکتے ہیں بچوں کی تربیت میں, ہم اپنی اصلاح کرنے میں, قانون نافذ کرنے والے ادارے کی حیثیت سے, اور ہم بطور عام شہری کے جو کردار بھی ادا کر سکتے ہیں ہمیں اس میں ادا کرنا چاہیے. خواتین حضرات, پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے. خدا حافظ.